مطلب یہ ہے کہ آپ بے روزگاری میں اضافہ ہو، لہٰذا اس لیے ہم پاکستان کے اندر وار مانگرنگ کے حامی نہیں ہیں۔ ہم نے کل جو ایکشن کیا، جو پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا، جس طریقے سے پاکستان کی افواج نے اس سارے کرائسس میں بیہیو کیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی پرائیورٹی کیا ہے۔ ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ آپ اس ریجن میں امن لائیں۔ ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ایک جو ویژن پرائم منسٹر عمران خان نے سعودی عربیہ میں دیا تھا، ہم اس ویژن کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور وہ ویژن کیا تھا؟ وہ ویژن یہ تھا کہ اگر ہم ایک سٹیبل افغانستان بناتے ہیں، دیکھیں جب بھی افغانستان کا یا پاکستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، جب افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے پختون وہاں پر سب سے زیادہ ان کا نقصان ہوتا ہے جب افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ 70,000 لوگوں نے وہاں پہ قربانیاں دی ہیں، ہمارے پختون بھائیوں نے سب سے زیادہ وہاں پہ سفر کیا۔ اسی طرح سے جب بارڈر انڈیا کے ساتھ ہمارے ایسٹ بارڈر کے اوپر معاملات خراب ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کشمیری اور پنجابی سفر کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ بھارت کے اندر تو کشمیریوں اور پنجابیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی آواز نہیں، لیکن ہم پاکستان میں اپنی ساری قومیتوں کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں۔ جب کوئی سندھ کا آدمی پریشان ہوتا ہے، لاہور والے کو تکلیف ہوتی ہے، جب پشاور والے کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا میرپور کا، ہمارا جیلم کا، ہمارا ساؤتھ پنجاب کا بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس سارے کرائسس میں ایک اور بات سامنے آئی، وہ بات یہ سامنے آئی کہ آج 70 سال کے بعد الحمدللہ ہندوستان تقسیم ہے اور پاکستان متحد ہے۔ ساری پارلیمان نے کل کھڑے ہو کر کے جو پرائم منسٹر کی پالیسیز تھی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کھڑے ہو کر کے اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستان کی فوجی لیڈرشپ کتنی میچور ہے۔ ہم نے کوئی وار ہسٹیریا کریٹ نہیں کیا۔ پاکستان کا میڈیا میں بہت ہمارے گلے ہوتے ہیں، بہت ہمارے شکوے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے پاکستان کے میڈیا نے میچورلی بیہیو کیا اس سارے کرائسس میں، جس طرح پاکستان کے میڈیا نے بتایا کہ وہ کتنا آگے ہے ہندوستان کے میڈیا سے۔ بے شک ہمارا میڈیا نوجوان ہے، ہندوستان کے میڈیا بہت بڑا ہے، بہت پرانا، لیکن جس طریقہ سے ہمارے میڈیا نے بیہیو کیا، انہوں نے بتایا کہ ہم ہندوستان سے کتنا آگے، اور یہ پوٹینشیل شو کرتا ہے پاکستان کی سوسائٹی کا۔ انشاءاللہ جو وہاں پر ایک سوسائٹی ہندوستان کے اندر بھی ظاہر ہے سارے لوگ وار مانگرز نہیں، وہاں پر بھی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ کل 21 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا الائنس ہوا، انہوں نے نریندر مودی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے جو وار مانگرنگ کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ہندوستان کے اندر بھی اب ایک سین ایلیمنٹ ہے جو کہ سوال کر رہا ہے اپنی حکومت سے، اور یہ ایک مثبت عمل ہے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک میسیج دیا۔ ہمارا میسیج کیا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس، آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، ہم 3 جنگیں لڑے ہیں، آئیے 4تھی جنگ بھی لڑ لیتے ہیں، ہم بھی تیار ہیں، اگر لڑنا ہے پڑے گا تو انشاءاللہ لڑ کے دکھائیں گے، پہلے بھی لڑ کے دکھایا پھر بھی لڑ کے دکھا دیں گے۔ دوسرا، آپ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو کمزور کریں گے۔ 70 سال سے آپ لگے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں کمزور کیا ہے، ہم آپ کو بھی کمزور کرنا جانتے ہیں۔ ایک تیسری آپشن جو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ آئیے بیٹھیے، آپ اپنا مدعا میز کے اوپر رکھیے، ہم اپنا مدعا اپنے میز کے اوپر رکھیں گے، گفتگو کیجئے، فطرت انسانی ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں میں۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے
اگر آپ ہر بات کا جواب بوم سے دینے کی کوشش کریں گے تو پھر اگلے بھی کتنا انتظار کریں گے. ہمارا پیغام پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی فلسفی سعودی عربیہ میں بیان کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم ایک سٹیبل افغانستان چاہتے ہیں، ایک مستحکم افغانستان چاہتے ہیں، اور ایک نارمل ریلیشن شپ چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان دنیا کی دو بڑی مارکیٹس کے درمیان پلیس ہو جائے گا. ایک طرف ہندوستان ہوگا، ایک طرف چائنا ہوگا، اور سامنے ہمارے سینٹرل ایشیا ہوگا. یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے. اور جس طرح سے پاکستان کی افواج نے بھی، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اپنے ہر عمل سے ثابت ہے کہ ہم اس ویژن کو پانا چاہتے ہیں. آج پاکستان افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. 17 سال کے بعد جو پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن کہہ رہے تھے کہ بھائی جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، دلیل کی لڑائی ہے. اب کائنیٹک لڑائیاں پرانی بات ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ 1940 کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں ایک بھی ایکسیشن نہیں ہوئی، ایک بھی ملک نے دوسرے ملک کے اوپر جا کے قبضہ نہیں کیا. صرف کویت، عراق نے کچھ عرصے کے لیے ضرور ایکسیشن کیا تھا، لیکن ان کو واپس چھوڑنا پڑا. کوئی ملک جو ہے وہ اس کو نہیں کر پایا. ہندوستان کو ہم یہ کہتے ہیں آپ بھی اپنا مائنڈ سیٹ بدلیں. کشمیر، پلوامہ کیوں ہو رہا؟ کل آج اورندتی رائے نے دوبارہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ پہلے تو ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اب کشمیر کے نیریٹو نے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب اگر آپ اپنے انورڈ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہاں پر ہر 10 کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین سپاہی لگا دیا، اتنی ملٹرائزڈ ٹیریٹری بنا دی ہے. کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کا کشمیر کو دیکھنے کا بھی طریقہ فرق ہے. ہندوستان کشمیر کو ایک علاقہ کے طور کے اوپر دیکھتا ہے، ایک ٹیریٹری کے طور کے اوپر دیکھتا ہے، ایریا کے طور پہ دیکھتا ہے. ہمارا رشتہ کشمیریوں سے ٹیریٹری کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ خون کشمیریوں سے لہو کا ہے. ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. پاکستان کے چپے چپے سے لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں کشمیر کے لیے. جب کشمیر کے اندر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی بچے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، پیلٹ گن کا استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اپنا چہرہ مسخ ہوا. جب کشمیر کے نوجوان کے اوپر گولی چلتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارا اپنا لہو بہا. یہ ہمارا رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، اور یہ رشتہ 1947 سے ہے، اور یہ مسئلہ آپ کو حل کرنا پڑے گا. اس مسئلے کے حل کے بغیر آپ آگے جا نہیں سکتے. لہٰذا ہندوستان کو پرائم منسٹر عمران خان نے پیغام دیا، اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ آئیے گفتگو کیجیے، گفتگو سے معاملات حل کرنے کی کوشش کیجیے. اور دنیا بھی پوری اس وقت پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہی ہے، چاہے یورپی یونین ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اقوام متحدہ ہو. کل سب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. OIC میں بھی اگرچہ ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بات بالکل ذہن میں ہے. کل اتوار کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائیں گے. ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان، ہز رائل ہائنس محمد بن زید، UAE کے حکمران، یہ پاکستان کے دوست ہیں. آج ایران پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہے، ترکی پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہے، قطر، سعودی عربیہ، UAE، یہ اسلامی دنیا کے ممالک پاکستان کی پشت پہ کھڑے ہیں. اور یہ صرف ممکن ہو سکا کیونکہ پاکستان کے اندر اتحاد تھا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر کہا کہ اگر ہندوستان ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں. اس لیے
ہمارا مقابلہ اس وقت ایک ڈویسو انڈیا سے، ایک ڈیوائسو انڈیا سے، ایک ڈیوائیڈڈ انڈیا سے، اس وقت تقسیم شدہ ہندوستان ہے اور متحد پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کامیابی متحد لوگوں کی ہوتی ہے، تقسیم شدہ لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے تو ہم سب کا مستقبل روشن ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اور ایک بار پھر آپ سب کو بہت مبارک۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو پختونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھارت آج تقسیم ہے لیکن پاکستان متحد ہے۔